السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک بعدد معلوماتک بارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وآلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاہدین۔ پچھلے جمعہ ہم اسی پر گفتگو کر رہے تھے، سورہ اخلاص پر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قل هو اللہ احد، کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ مختصر سی بات کرتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ یہ جو لفظ ہے قل ہے، یہ قل کے بغیر بھی سورہ مکمل ہو سکتا ہے۔ هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، میننگ سیم ہے، معنوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، معنی تو وہی ہوتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، پھر آپ کہہ دیجئے کا معنی کیا ہوا؟ ہم نے اس پر تھوڑی سی مختصر سی گفتگو کی تھی کہ بات ایسی ہے کہ کسی بھی چیز کو ماننے کے لیے، جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہم کو اس کا علم ہونا ضروری ہوتا ہے، اور اگر علم نہیں ہے تو ہم مانیں گے نہیں۔ اور علم کے لیے ضروری ہے ذریعہ علم ہو۔ اگر آپ کے پاس ذریعہ ہے ہی نہیں تو آپ مانیں گے کیسے؟ علم تک پہنچیں گے کیسے؟ پہنچیں گے نہیں ہے تو علم حاصل نہیں ہوگا، علم حاصل نہیں ہوگا تو آپ مانیں گے نہیں۔ تو علم کا ہونا ضروری ہے، تو اسی ذریعہ علم کا نام ہے محمد الرسول اللہ، یعنی دوسرے معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان اگر ہونا ہے کسی کو تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے، آپ نے جو باتیں بتائی ہے اس کو مانے۔ اس لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ جس نے خل کو مانا اس نے سب مانا، کل کو مانا۔ جس نے خل کو نہ مانا اس نے کل کو نہ مانا۔ اور کل کہتے ہیں تمام کو، اور خل کہتے ہیں آپ کہہ دیجیے، کہہ دینا، say Allah is the only one۔ تو خل اور کل ایسا ہے، پروننسیشن میں بالکل کلوز ہے ایک دوسرے کے، تو اکثر لوگ قل هو اللہ کے سورے کو قل هو اللہ احد بھی پڑھ دیتے ہیں، یہ ایسا نہیں پڑھنا ہے، غلط ہے۔ قل ہے، خاف سے ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو ہم نے یہ بھی کہا تھا اس سلسلے میں، تو اب ہم آگے بات کرتے ہیں کہ الصمد، اللہ الصمد، یہ صمد کیا ہے؟ الصمد کا ترجمہ ہے بے نیاز، بے نیاز ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اور باقی ساری کائنات اس کی نیاز مند ہے، ساری کائنات اس کی نیاز مند ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، کائنات کی ہر چیز کو اللہ کی ضرورت ہے، سارے محتاج ہیں، وہ کسی کا نہیں، ہر کوئی اللہ کی رضا چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے ہم سے، اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی رضا کی ضرورت ہی نہیں، لیکن اس کا کرم ہے،
وہ اپنے رضا کے لیے جو ہے نا اپنی کیا کہنا چاہیے کہ اپنے ایک خاص بندے کو وہ مقام عطا کر دیا، اور وہ خاص بندہ کوئی اور نہیں، آپ کے اور میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہہ کر عطا کر دیا کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ ہم آپ کو، یعنی ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، اور اللہ چاہتے ہیں حضور کی رضا۔ تو حضور اگر، اسی لیے کہتے ہیں کہ حضور کو راضی کر لو، جس سے حضور راضی ہیں اس سے اللہ راضی، جس سے حضور ناراض ہیں اس سے اللہ بھی ناراض۔ تو صمد کا مطلب ہے بے نیاز ہے، اور ساری کائنات ہے نیاز مند اس کی، ساری کائنات اسی کی نیاز مند ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں لوگ پریشان حال رہتے ہیں کہ اب کیا کرنا، اب کیسے کرنا، ہماری تو سنتا ہی نہیں۔ اللہ کو ہم اتنی کرتے ہیں، وہ مولانا وظیفہ دیے تھے، ان کی بھی ہم نے وظیفہ پڑھا، وہ فلاں کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، سنتے ہی نہیں ہیں۔ بولے کیسا ہوگا ایسا؟ تو سنو، بات ایسی ہے کہ اللہ تو ہماری سنتا ہے، اس کا کرم ہے، اسی وجہ سے ہم سانس لے سکتے ہیں۔ اگر ہماری غلطیوں پر پکڑ لیا ہوتا، اگر ہماری غلطیوں پر اللہ ہمیں پکڑ لیا ہوتا تو پھر ہم بتائیے کیا ہونا چاہیے۔ یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا کرم ہے، اس کی نوازش ہے، اس کا مہربانی ہے، اس کی رضا ہے اللہ کی، خاموش ہے، کچھ نہیں کہتا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ کچھ میری بھی تو سنو، میں ہی تمہاری سنتا رہوں، کچھ میری بھی تو سنو، میرے حبیب کی بھی تو سنو۔ میں نے بھی کہا ہے کہ نماز پڑھو، تم نمازوں کو تو پڑھتے نہیں۔ میں نے کہا، میرے حبیب نے کہا کہ قرآن پڑھو، تم پڑھتے نہیں، اور پھر کہتے ہو کہ جو ہے میری اللہ سنتا نہیں۔ کچھ آپ بھی تو سنو اللہ کی، آپ تو اللہ کی سنتے نہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری نہیں سنتا، اللہ ہماری نہیں سنتا۔ کیوں نہیں سنے گا اللہ؟ اللہ کیوں نہیں سنے؟ اللہ تو کہتے ہیں کہ جو ہے نا میرے مخرب بندے جو ہیں، اگر وہ کسی بات کے اوپر وعدہ کر لے اپنے آپ سے یا قسم کھا بیٹھے تو میں ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہوں، میں ان کی قسم کو پورا کرتا ہوں۔ اگر وہ کسی بات کے اوپر ہی اڑ جائے بولے کہ یہ ہوگا، تو اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں میں اس بات کو پوری کرتا ہوں۔ یہ ہے سمدیت۔ سمدیت کے لیے جو ہے نا آپ ایسے کرنا چاہیے، ہم سے کہا گیا ہے کہ اللہ کی رضا، اللہ کی رضا، تو ایسے کرو کہ جن کو اللہ کی رضا حاصل ہے ان کا صحبت اختیار کرو، ان کی صحبت اختیار کرو۔ تو ہم کیسے جانیں گے کہ کون اللہ کا ولی ہے، کون اللہ کا ولی نہیں ہے؟ ہم کیسے جانیں گے؟ ہم کو کیا ایسے پتہ چلے گا؟ تو اس کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ صورت ہے سنتوں کا عمل، نمازوں کا، سنتوں کا کتنا اہتمام ہے، بات چیت میں کتنا ہے، ایسا ہے، سنتوں پر کتنا عمل کرتا ہے، وہی اللہ کا ولی۔ یہ ہم نے جو اسٹینڈرڈ بنا رکھا ہے ایک، کہ جو ہے نا اللہ کا ولی وہی ہے جس سے کوئی کرامت ظاہر ہو جائے، کچھ یہ بتا دے، کچھ وہ بتا دے، یہ اسٹینڈرڈ نہیں۔ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو دکھا دے کسی کو، چاہے تو نہ دکھا دے۔ سمجھ یہی ہے۔ اس سلسلے میں ایک شخص جو ہے جو بتوں کی پوجا کرتا تھا، یاد رکھیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ غیر مسلم جو ہے وہ صرف انگریزی یا کوئی اور لینگویج بولتا ہے، نہیں، عربی بھی بولتے ہیں۔ لبنان میں چلے جائیں، آپ مصر میں چلے جائیں، جارڈن میں چلے جائیں، بے شمار کرسچن ہیں جو عربی بولتے ہیں، ان کے نام بھی وہی ہے۔ آپ نام سن کے پریشان ہو جائیں گے،
کیا نام ہے آپ کا؟ جو ملا نا میرا نام جمال ہے. بہترین عربی بولتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عرب ہے. یہ عرب کرسچن ہے. تو ایک شخص بت کی پوجا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا صنم یا صنم یا صنم، اپنی بات پوری کر. وہ یا صنم کے ذکر میں انہوں نے غلطی سے یا سمد بھی کہہ دیا. یا سمد بس اس کا یا سمد کہنا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل جا، فوری جا اس کے پاس. اس نے مجھے آواز دی. جی میں آپ کو اپنے انداز میں بتا رہا ہوں کہ تو جبرائیل نے کہا کہ اے رب کریم کہ اس نے تو غلطی سے کہا ہے، اس نے تو غلطی سے یا سمد کہا ہے. یہ تو کہہ رہا تھا کہ یا صنم، اس نے غلطی سے کہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے یہی تو فرق ہے. میں سمجھ ہو کر بھی اس کی مدد نہ کروں تو پھر کون کرے گا؟ اس نے مجھے پکارا ہے، غلطی سے پکارا ہوگا. جا. ہم کتنا پکارتے ہیں سمجھ کو؟ ہم کتنا پکارتے ہیں؟ ہم اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں؟ دنیا کے کاروبار تو آپ کے چلتے رہیں گے، یہ کاروبار رکنے والے نہیں. ہم چلے جائیں گے مگر کاروبار رکے گا نہیں. ہم چلے جائیں گے لیکن کاروبار رکے گا. بادشاہ سلامت شکار پہ نکلے اپنی پارٹی کے ساتھ. ہرن کا شکار کرتے کرتے بھٹک گئے. بادشاہ سلامت بھٹک گئے اور وہ اب پارٹی پوری ان کی کہیں ہو گئی، وہ کہیں ہو گئی. اب کیا کرتے؟ پیاس لگ رہی ہے، سامان تو پورا ادھر تھا، یہ اکیلے ہو گئے. تو دیکھے ایک جھوپڑی نظر آئی، گئے اندر گئے، دیکھے تو ایک بوڑھا شخص تھا. تو بوڑھے شخص سے جو ہے کہا کہ بھائی میں بادشاہ ہوں، کھلا ہوں، یہ ہوں، میں بھٹک گیا ہوں، راستہ کھلا ہے. اچھا بولے کیا چاہیے آپ کو؟ کیا خدمت کروں میں آپ کی؟ آپ تو بادشاہ سلامت، آپ کی تو حلیت سے، آپ کے لباس سے ظاہر ہو رہا ہے، آپ تو گھوڑے پہ بھی آئے ہیں، بتائیے کیا؟ بولے پانی دی. وہ بیچارہ گھڑے میں جو پانی رکھا تھا اٹھا کے دے. ان کو بڑا مزہ آیا. ایک تو ہانپ رہے تھے، پیچھے ہرن کے بھاگ رہے تھے، پریشان حال تھے. بہت ٹھنڈا تھا، بہت ٹھنڈا پانی ہے، بہت خوش ہو گئے. اس کے بعد چھٹ اتار کے اپنی انگوٹھی اس کو دے دیا. بولے جب کبھی بھی تجھے ضرورت ہوگی میرے پاس آ جا، میں تیری مدد کروں. اچھی بات. اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، چند دن بعد اس کو ضرورت پڑ گئی تو وہ انگوٹھی لے کے خوشی خوشی آیا اور دربار میں جانے سے پہلے بتایا. سپاہی وغیرہ کھڑے تھے، ان کو بتایا. تو انہوں نے دیکھتے سمجھ گیا کہ یہ کوئی خاص بات ہے. تو بولے اچھی بات ہو جائے گی. تو اس وقت بادشاہ سلامت نماز پڑھ کے بیٹھے اور دعا کر رہے ہیں. دعا ختم ہو گئے بعد جو ہے اس کو ہاں بھائی پہچان، ہاں میں پہچان گیا فلاں، کیا بات ہے بتائیے، آپ کی کیا خدمت کی جائے؟ تو بولے خدمت کیا کرنی ہے؟ اب یہ کیا کر رہے تھے؟ میں ایسا دیکھا ہاتھ اٹھا کے. تو بولے میں دعا مانگ رہا ہوں. تو آپ اتنا بڑا محل ہے آپ کا، اتنی مال و دولت ہے، اس کے باوجود بھی آپ مانگ رہے تھے؟ تو بولا ہاں ہمیں بھی ضرورت پڑتی ہے، ہم بھی مانگتے ہیں. تو بولا میرا کام ہو گیا، چلے جاؤ. ارے ابھی آئے بھی آپ چلے بھی جا رہے ہیں، کیا ہے؟ بولا آپ اتنے بڑے ہیں اور اللہ آپ کی پوری ضرورت کر سک رہا ہے، جتنی بھی ضرورت ہے آپ کی اللہ وہ پوری کر سک رہا ہے. میں چھوٹا آدمی، میری تو چھوٹی ضرورت ہے، کیا میری چھوٹی ضرورت پوری نہیں کرے گا؟ اب مجھے آپ سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ السلام علیکم. تو عزیزان محترم، اللہ سے مانگا کرو اور اللہ کے بندوں کی قربت اختیار کرو. بندے بھی جب اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتا. ان کی صحبت اختیار کرو، اللہ والوں سے مل کر. وما علینا الا البلاغ.